السلام علیکم جی، ایم وائی کے نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد نواز۔ ثنا یوسف قتل کیس میں جو ہے وہ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ ثنا یوسف کے قاتل کو گرفتار کر کے جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ثنا یوسف کے وکیل موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اہم پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ آج ثنا یوسف کی فیملی نے پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اہم کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ثنا یوسف کے آپ گھر بھی گئے، وہاں پہ آپ نے وزٹ بھی کیا، اس کا روم بھی وزٹ کیا، جو قاتل کو گرفتار کیا اس میں اب تک کیا اہم پیش رفت ہوئی، کیس کہاں تک بڑھا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، ملزم کو 20 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد مجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے اس کو جوڈیشل کیا گیا تھا شناخت پریڈ کے لیے۔ شناخت پریڈ بھی مکمل ہو گئی ہے، ثنا یوسف کی والدہ نے اور ثنا یوسف کی پھپھو نے اس کو شناخت بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد پھر فزیکل ریمانڈ کے لیے جو تفتیش ہوتی ہے اس کے لیے اس کا ریمانڈ لیا گیا 16 تاریخ کو، اور وہ 4 دن کا ریمانڈ عدالت نے گرانٹ کیا ہے، اور فزیکل ابھی اس کی تفتیش جاری ہے۔ جو آج آپ نے پوائنٹ کیا کہ اس کی فیملی نے پریس کانفرنس کرنی ہے، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے، اور میں نے جہاں تک پتہ کروایا تو کوئی پریس کانفرنس نہیں ہونے جا رہی، تو پتہ نہیں کہاں سے یہ خبر آ گئی، کیونکہ میٹر ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو اس پہ اس طرح کا کامنٹ میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں ابھی انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی، کیونکہ انویسٹیگیشن کا دوسرا دن ہے ملزم سے۔ ملزم بیسیکلی جو اس کا کورٹ کی اتھارٹی کے بعد ملزم سے تبھی پوچھا جا سکتا ہے جب اس کی جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، تو وہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں، 2 دن ابھی بقایا ہیں، بہت ساری ریکوریز ہونا بقایا ہے۔ فار ایگزامپل وہ گاڑی جو لینڈ کروزر یا جو بھی گاڑی لے کے آتا تھا، وہ اس کی تو استطاعت نہیں تھی، وہ کیسے کہاں سے وہ کرتا تھا، کون اس کو کر رہا تھا، کیا اس کے پیچھے کوئی لوگ ہیں، وہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں، اور یہ اس کے بارے میں ہر ایک بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ اور ڈفرینٹ اینگل سے انویسٹیگیشن ہونی ہے بھی بقایا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ ثنا یوسف کے گھر بھی گئے، اس کے آپ نے روم کا بھی وزٹ کیا، کہاں پہ گولیاں ماری ثنا یوسف کو؟ کیونکہ جو ہول کے نشان ملے اس کے بیڈ سے بھی ملے، تو کیا اس کا کمرے کی کیا حالت تھی، کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، فرسٹ فلور تھا، گراؤنڈ بھی فرسٹ فلور تھا گھر کا، اس میں جو ثنا یوسف کا روم تھا، یہ جیسے ہی اوپر سیڑھیوں کو چڑھا تو سامنے وہ روم آتا ہے، اس میں انٹر ہوا اور اس نے 2 گولی ماری، دونوں اس کے سینے میں لگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ جگہ ہی ایسی ہے جہاں پہ گولیاں لگیں تو وہ بندہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر پاتا۔ اس کے روم کے اندر دیوار پہ بھی اس کا نشان ہے، اور ایک اور جگہ پہ بیڈ پہ بھی دوسری جگہوں پہ جو گولی لگی ہیں وہاں پہ، تو وہاں سے جو پول وغیرہ بھی ہیں وہ پولیس نے ہر چیز وہاں سے کلیکٹ کر لی ہے، جو ایویڈنس وہاں پہ ریکوائر ہوتی ہے وہ کوا کی وہ ہو گئی ہے۔ بقایا اس کا روم فوٹوز میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس نے کتنا پیار سے سجایا ہوا تھا۔ اس کی جو ایک فوٹو تھا جو کسی نے گفٹ کیا ہوا تھا ہاتھ سے بنایا ہوا، وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے، وہ بھی اس میں تھا، اور اس کی ہر ایک چیز تھی اس کے اندر۔ تو اس ملزم نے بڑی بے دردی سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 16 تاریخ کو پرسوں اس کو جب پیش کیا گیا ملزم کو، آپ نے دیکھا ہے اس کی کنڈیشن نہیں لگتی کہ وہ اتنا، مطلب اس کی حالت چیک کریں، اور اس کے مطلب وہ شکل سے اور اس کی فزیک سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرمندہ ہے اس اپنے کیے ہوئے پہ۔ ہاں، اس کی یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو جب کوئی ایک مثالی سزا ہوگی تو معاشرے کے اندر اس طرح کی ذہنیت کو اور لوگ کنٹرول ہو پائیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، اس پر جلد از جلد چلان آئے گا اور اس اپنے منطقی انجام کو۔ اچھا یہ بتائیے گا ثنا کی فیملی کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟ کیا وہ مطلب کہ اب شناخت پریڈ کے بعد اور ملزم کو آگے جو جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی بھیجے، اس کے بعد کیا یہ بات معافی تک تو نہیں جائے گی کہ مطلب کسی بھی طریقے سے ان کو معاف کر دیں؟ نہیں، یہ کسی کیپیسٹی میں، وہ ایک بیٹی تھی، آپ کو پتہ ہے، ایک بیٹا ہے چھوٹا، اور یہ ثنا تھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ثنا کا جو کنٹینٹ تھا وہ بڑا صاف ستھرا کنٹینٹ تھا، اور والدہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی تھی، جہاں بھی وہ ٹی وی میں جاتی ہیں، پروگرام میں، یا جدھر بھی جاتی تھیں والدہ جاتی، بڑی ان کی اٹیچمنٹ تھی، بڑی لاڈلی بیٹی تھی، اور وہ اس وقت ایک قسم کا بڑے بے بس ہوئے ہوئے ہیں، دکھ سے نڈال ہوئے ہوئے ہیں۔ تو جو اس وقت ان پہ بیت رہی ہے، جو ان سے ملا ہے اس کو پتہ ہے کہ فیملی پہ کیا بیت رہی ہے۔ دوسرا وہ بھی یہی چیز کا انہوں نے 12 مطالبہ کیا ہے کہ اس ملزم کو مثالی سزا اور جلد سے جلد دینی چاہیے، نہ ہو کہ ڈیلے ہو جائے۔ آپ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ ثنا کے قاتل کو جلد از جلد اور کتنے ٹائم میں سزا مل جائے گی؟ دیکھیں،
کیونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جتنے بھی انسانی حقوق کے معاملات ہیں میں اس میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. ابھی ایمان افروز قتل ایمان افروز کا کیس اس میں بھی میں اس کی فیملی نے بھی میرے سے کانٹیکٹ کیا, وہ بھی شاید آج دوبارہ ملاقات بھی کریں. اس کیس کو بھی میں ان کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی ان کو سپورٹ کریں گے ہم. اس میں بھی ہم نے بھرپور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آخری دم تک, جب تک پراپر لیگل ٹیم بھی اناؤنس ہوتی ہے ابھی, کیونکہ ابھی ٹرائل شروع ہونا ہے, اس کے بعد پراپر ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کے لیے پراپر آپ کو پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے, سنگل بندے کے لیے نہیں یہ چیز پاسبل. تو مجھے لگتا ہے اس میں بہت جلد بڑی مثالی سزا ہوگی. یہ بتائیے گا آپ ایمان افروز قتل کیس میں بھی ان کے وکیل ہیں؟ جی, ایمان افروز کا انہوں نے فیملی نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا اس دن. پھر انہوں نے پروٹیسٹ میں اسلام آباد جو پریس کلب کے بعد پروٹیسٹ کی, وہاں پہ بھی مجھے انہوں نے انوائٹ کیا, وہاں پہ بھی میں گیا. ان کے بھائیوں سے بھی ملاقات, ان کی سسٹر سے, ان ساروں سے ملاقات بھی ہوئی ہے. آج انہوں نے دوبارہ میٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ بھی شناخت پلیٹ ریکوائر ہے, ملزم گرفتار ہوا ہے, ابھی اس کی شناخت پلیٹ ہوگی, اس کے بعد پھر ریمانڈ وغیرہ ہوگا. تو وہاں پہ بھی آج دیکھتے ہیں, ان کی میٹنگ ہے. میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ کسی قسم کی آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. وہ بھی میں آپ کو سب کا اپڈیٹ کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا لاسٹلی, یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آپ نے مطلب دونوں ثنا یوسف قتل کیس ہو یا پھر ایمان قتل کیس ہو, ان دونوں کا آپ نے ایز اے والنٹیئر مطلب اپنی مرضی سے فری آف کاسٹ کیس لڑ رہے ہیں, یا پھر ان سے آپ مطلب کہ چارجز وغیرہ کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ پیسے کمانے کی بہت سی جگہ ہوتی ہیں. جہاں پہ ظلم ہوا نا, کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں جب ظلم ہو رہا نا, تو آپ ظلم کے خلاف بولیں, آواز اٹھائیں, پریکٹیکلی آپ اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں اور مظلوم کا ساتھ دیں. تو اگر انسان میں, کیونکہ ایک بینگ اے لائر اور انسانی حقوق کے لیے میری ترجیح ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے میٹر ہیں یہاں پہ میں فیملیز کو, کیونکہ آلریڈی وہ مشکل میں ہوتی ہیں, ان پہ جو گزری ہوتی ہے, اور یہاں پہ وہ آپ نے ان کی فیملیز دیکھی ہیں, فائنینشلی اتنے اسٹرانگ بھی نہیں ہیں. تو کسی قسم کا میری طرف سے کوئی مطالبہ نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا فیوچر میں بھی. بہت شکریہ جی. ثنا یوسف قتل کیس کے وکیل, اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان افروز جس کا 2 دن پہلے جو ہے وہ اس کے بھائی کا ہم نے انٹرویو کیا تھا اور اس کے قاتل کو بھی گرفتار کر لیا گیا, یہ اس کیس میں بھی وکیل ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایز اے والنٹیئر اور فری آف کاسٹ جو ہے ان دونوں کا کیس لڑ رہے ہیں, اور پوری امید ہے کہ ثنا یوسف کا قاتل بھی جو ہے وہ مطلب جلد از جلد اپنے انجام تک پہنچے گا, اور جو ایمان افروز کا قاتل جو ہے ان دونوں کو جلد از جلد سزا ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شہزاد نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.